کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ گیٹ نمبر 4 والے بھی مجھے کبھی 40 دن کے لیے اٹھا کے لے جائیں گے۔ اگر میرے ساتھ ہو سکتا ہے تو باقیوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ جنرل عاصم منیر صاحب سے اپیل کرتا ہوں، اس میں بہت سارے لوگ بے گناہ ہیں، لیڈروں کو میرے سمیت الگ کر دیں، ہمارا ٹرائل کریں۔ ہم یہاں موجود ہی نہیں تھے، اس کے باوجود ہمیں سزا دے دیں۔ جیل میں سہولت ہے جی، روز رات کو دیسی مرغی کھاتے تھے، صبح دیسی حلوہ کھاتے تھے، دوپہر میں بریانی، مرغ بریانی کھاتے تھے، اور جب اٹھا کے لے جاتے ہیں 40 دن کا چلا کراتے ہیں تو پھر 1 گھنٹہ بھی نہیں کٹتا تھا۔ عدلیہ کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ اگست اور ستمبر بہت بھاری ہیں، میرا یقین ہے کہ اگست بھی بہت بھاری ہے۔ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ وجود میں آ سکتی ہے، یہ نالائق نااہل ہو چکے ہیں۔ نواز شریف کبھی بھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں دے گا، ورنہ وہ اپنا منہ کالا۔ نواز شریف کی بات کر رہا ہوں، شہباز تو لیٹا ہوا ہے 90 کے زاویے سے۔ یہ 10 سال کا کیس ہے، 10 سال کا۔ پنجابی لسی پی کے سوئے ہوئے ہیں، جس دن پنجاب جاگ گیا تے راہ پہ آ جانے تے واہ پہ آ جانے۔ موجودہ حکومت کی کارکردگی خاک ہے، اس شہباز شریف کو کون پوچھ رہا ہے جی؟ میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی نہیں پوچھ رہا، لوگ سارے ادھر ہی دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں سے گزارش ہے جو حقیقت میں ان پاور ہیں، جن کے ساتھ میرا جنم کا رشتہ تھا، میں زخم لے کے مر رہا ہوں کہ میں نے 40 دن کا چلا ان لوگوں کے ساتھ گزارا بڑھاپے میں۔ کیس ہے مجھ پہ اس عدالت میں۔ آج میں جج صاحب سے کچھ گزارش کرنا چاہتا تھا کہ ابھی تک ہمیں چالان نہیں ملے۔ 14 کیسز میں 4 پی ٹی آئی کے ساتھی ہیں، وہ لوگ جو 4 دن جیلوں میں نہیں رہ سکے، اور انہوں نے 164 کے بیان دیے ہیں، اور کوئی 650-700 ملزم ہیں۔ لیکن ہمارے کیس میں عمران خان بھی ہے اور بشرا بی بی بھی آ گئی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ پی ٹی آئی کے یہ چاروں لوگ شہادت نہیں دیں گے، اور یہ 600 کیس جب جرا کریں گے، شہادت دیں گے، شہادتوں پہ جرا ہوگی۔ یہ 10 سال کا کیس ہے، 10 سال کا، اور میں 31 تاریخ سے ایکٹیو ہو رہا ہوں، اور میں نے جو کہا ہے کہ 15 اگست سے لے کے 20 ستمبر تک ایک گورنمنٹ، جسے کیا کہتے ہیں، ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ وجود میں آ سکتی ہے۔ یہ نالائق نااہل ہو چکے ہیں۔ نواز شریف کبھی بھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں دے گا، ورنہ وہ اپنا منہ کالا۔ نواز شریف کی بات کر رہا ہوں، شہباز تو لیٹا ہوا ہے 90 کے زاویے سے۔ نواز شریف کسی کو ایکسٹینشن نہیں دے گا، میرا یہ ذاتی خیال ہے۔ اگر دے گا تو اپنا منہ کالا کرائے گا۔ قوم مر رہی ہے، نہیں دیا جا رہا بجلی کا بل۔ صوبہ سرحد کی صورتحال اور بلوچستان کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ پنجابی لسی پی کے سوئے ہوئے ہیں، جس دن پنجاب جاگ گیا تے راہ پہ آ جانے تے واہ پہ آ جانے۔ آج بھی جج صاحب 10:30 بجے ہیں جی، تشریف نہیں لائے۔ آپ کو بھی زحمت ہوتی ہے، اور کیا ڈیٹ پڑتی ہے، کب ہمیں چالان ملتے ہیں۔ ایک دن بھی اگر ایک دن میں ایک ملزم کا کیس لگے تو یہ 10 سال کا کیس ہے، اور موجودہ حکومت کی کارکردگی خاک ہے، اس شہباز شریف کو کون پوچھ رہا ہے جی؟ میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی نہیں پوچھ رہا، لوگ سارے ادھر ہی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آج میں ندیم انجم صاحب سے، ڈی جی آئی سے خاص درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ انہوں نے واپس کر دیا، ہم خاموش رہے، اب وہ واپس کرنے سے انکاری ہیں۔ میں ڈی جی آئی سے، ندیم انجم صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، ایک کرنل کی ڈیوٹی لگائیں۔ جس گھر میں پولیس نے ہمارے ریڈ کیا، ہماری خواتین کا زیور ہے، پیسے ہیں، ایون میری گھڑیاں ہیں، میرے نئے شوز تک بھی انہوں نے معاف نہیں کیے ہوئے۔ یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ اوروں کے نابالغ بچوں کو اٹھا کر کمیٹی چوک میں پرائیویٹ ہوٹل میں انہوں نے رسیوں کے ساتھ بند کیا ہے۔
جو ظلم راولپنڈی اور اسلام آباد کی پولیس نے کیا ہے اس کا سارا اثر ہمارے اسلامی دوستوں پر گیا. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے حکم ہے. کوئی کسی کا حکم نہیں تھا. ان کو پیدا کی ضرورت تھی. 10-10 لاکھ روپیہ ایک ایک آدمی سے ان پولیس والوں نے لیا جن کے نام جعلی انہوں نے ڈالے تھے. ان میں ریڑھی والا ہے, کلفی والا ہے, کھیر والا ہے, تربوز والا ہے. یہ بیچارے روز آتے ہیں جی, ہر 10 دن بعد 2000-3000 روپیہ لاتا ہے. ہم تو گاڑیوں میں آتے ہیں, یہ بیچارے بسوں میں دھکے کھاتے ہیں. رکشے والا 3000 روپیہ لیتا ہے. رکشے والے کو ڈیٹ پتہ ہوتی ہے کہ نئی ڈیٹ جو ہے ڈیالہ میں کون سی پڑی ہے. 12 سیٹوں کی جگہ ہے اور 1200 بندوں کی پیشی ہوتی ہے. 680 بندے ملزم ہیں اور 600 ہی وکیل لگا لیں. 600 تو وکیل نہیں آتے, 100-200 آتے ہیں. سو میری ان لوگوں سے گزارش ہے جو حقیقت میں ان پاور ہیں, جن کے ساتھ میرا جنم کا رشتہ تھا. میں زخم لے کے مر رہا ہوں کہ میں نے 40 دن کا چلہ ان لوگوں کے ساتھ گزارا بڑھاپے میں کہ میرا 40 کلو وزن کم ہوا. یہ میں نے 6 کلو اب بڑھایا روز پائے کھا کھا کے, کہ وزن بڑے پراٹھے کھا کھا کے. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ گیٹ نمبر 4 والے بھی مجھے کبھی 40 دن کے لیے اٹھا کے لے جائیں گے. اگر میرے ساتھ ہو سکتا ہے تو باقیوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. میں عام معافی کی جنرل عاصم منیر صاحب سے اپیل کرتا ہوں. اس میں بہت سارے لوگ بے گناہ ہیں. لیڈروں کو میرے سمیت الگ کر دیں, ہمارا ٹرائل کریں. ہم یہاں موجود ہی نہیں تھے, اس کے باوجود ہمیں سزا دے دیں. جیل میں سہولت ہے جی, روز رات کو دیسی مرغی کھاتے تھے, صبح دیسی حلوہ کھاتے تھے, دوپہر میں مرغ بریانی کھاتے تھے, اور جب اٹھا کے لے جاتے ہیں 40 دن کا چلا کراتے ہیں تو پھر 1 گھنٹہ بھی نہیں کٹتا تھا. لیکن ہم نے اللہ کا شکر ہے سرخرو مریں گے کہ نہ بشرا بی بی کے خلاف کوئی بیان دیا, نہ عمران کے خلاف دیا, کیونکہ ہمارا تعلق صرف ایک ہی آدمی سے ہے. باقی ہم پارٹی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک ہی آدمی سے ہماری دوستی تھی, ہے اور رہے گی. کب تک رہتی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. لیکن ہمارے ساتھ اگر یہ ہو سکتا ہے جو 16 دفعہ وزیر رہا ہو اسے 40 دن کا چلا کاٹنا پڑے, تو لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہوگا اس ملک میں. سو میری اپیل ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے غریب لوگ ہیں جن کے گھروں میں بڑی ہی قیامت رو برپا ہے, ان کی معافی کا لیڈروں کو علیحدہ کر دیں, ورکروں کو علیحدہ کر دیں. دیکھیں سارے دھوپ میں کھڑے ہیں, لیڈر ہم اندر چلے گئے ہیں, اندر اے سی لگے ہوئے ہیں, 12 سیٹیں ہیں, 680 کیس ہے لوگوں کا, اور یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. میں جنرل عاصم منیر سے, کیونکہ اس کے پاس تو ہے ہی نہیں, بھوکھا ننگا شہباز شریف, نہ لینے میں نہ دینے میں, نہ اس کی کوئی سنتا ہے. کو مر جائے تو فون کر دیتا ہے, کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے باہر کے ملک میں تو فون کر دیتا ہے, کسی کے بچے کے حقیقے بھی ہوں تو فون کر دیتا ہے, کیونکہ کوئی منہ ہی نہیں لگا رہا. کوئی ان کو منہ ہی نہیں لگا رہا. غیر ملکی بچوں کے حقیقوں پہ بھی فون کرتے ہیں. $5 نہیں لا سکے, $10 نہیں لا سکے. انہوں نے کہا تھا ہم اکانومی کو ٹھیک کر دیں گے, اکانومی کو تباہ و برباد کر دیا. اب سوال جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے ستمبر تک کا کہا تھا, عمران خان نے بھی کہا ہے کہ 2 ماہ کا وقت ہے حکومت کے پاس. دوسری طرف حکومت عدلیہ کے ساتھ مازاری میں چلی گئی ہے. عدلیہ ستمبر تو میں احتیاطاً اپنی عزت بچانے کے لیے 30 ستمبر تک کہتا ہوں, ورنہ تو میں 31 اگست کو بھی اہم سمجھتا ہوں کہ یہاں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ سکتی ہے. ان سے تو ہی کچھ نہیں رہا, یہ تو سامان باندھ رہے ہیں. ابھی پرائم منسٹر جو ہے نا وہ 14 اگست کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. ایک تو کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملک میں ایک کام آ گیا ہے, نوجوانوں کے لیے کچھ بڑا, وہ یوتھ کے لیے لے کے آ رہے ہیں, اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری ملک میں سال پورے کریں گے. ملک میں استحکام پارٹی ضرور آ گئی ہے, اور استحکام کے ان کو سپیلنگ بھی نہیں آتے. ٹھیک ہے جی. اور میں نہیں کہتا, اعجاز الحق کہتا کہ ڈگی میں چھپ کے جاتا تھا. میں کئی دفعہ اعجاز الحق کو 2-3 دفعہ فون کیا کہ یار کتنی دفعہ یہ ڈگی میں چھپ کے گیا ہے, لیکن اعجاز الحق نے فون نہیں اٹھایا. جتنے لوگ جیتے ہیں, جتنے لوگ بھی جیتے ہیں وہ پلاننگ کے تحت جیتے ہیں. شیخ صاحب آپ کے سب سے کم ووٹ کیوں نکلے؟ ہمارے ووٹ دوسری طرف چلے گئے. ہمیں دکھ نہیں تھا, میں جیل میں تھا, میں کمپین بھی نہیں کر سکا, لیکن سب سے پہلے میں نے اپنی ہار کا اعتراف کیا.
दिया। निकले हैं या निकाले गए? निकाले भी गए लेकिन मैं हारा भी हूँ। मैं ये कहूँ कि मैं हारा नहीं। मैं आज डार साहब से पूछे, मैं अगस्त सितंबर तक कह रहा हूँ कि ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ सकती है। इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। तो शेख साहब ये वजह क्या है इसकी कि क्यों 2 माह आप टाइम दे रहे हैं? हमारा छोटा छोटा जो ड्राइवर होता है ना, मैं उससे बना के रखता हूँ। मैं बड़े अफसर से नहीं बना के रखता। आपको इन्फॉर्मेशन मैं DGC से या DGI मेरे भाई हैं, बड़े मेरे इलाके के हैं, या आसम मुनीर साहब मेरे इलाके के हैं, उनसे मेरी किसी फौजी से तल्लुकात नहीं। लेकिन सारे के सारे ड्राइवर जो हैं वो लाल हवेली से फिट हैं। इमरान खान के साथ आपकी दोस्ती भी है, उन्होंने आपका जिक्र भी किया है कि उनके साथ अच्छा ताल्लुक रहा है। आप कह रहे हैं आम माफ़ी का ऐलान करें, खान साहब कह रहे हैं मैं मशरूत माफ़ी के लिए तैयार हूँ। खान साहब से भी कह दें आम माफ़ी का ऐलान करवा दें। मैं तो कह ही सकता हूँ। देखें, मेरी पार्टी अपनी है छोटी सी, अब बड़ी करूँगा सितंबर के बाद। लेकिन शेख साहब एक सवाल, खान साहब ये भी कहते हैं कि जिनके ऊपर मुकदमात हुए, जिन्होंने चिल्ले काटे, उनका मामला और है, जिन्होंने फाइलें दे के प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको मैं खुद देखती हूँ। सर जी, पता नहीं कौन किसको दिखाएगा, अल्लाह ही जाने कौन बशर है।